بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے نزدیک نماز ادا فرما رہے تھے، جبکہ کفار پاس ہی ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کفار سے ایک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کر کہا، تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ پھر اس ذلیل نے کفار کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جائے اور فلاں قبیلہ سے ذبح کردہ اونٹ کی اوجڑی لائے، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ ان کے کندھے کے اوپر ڈال دے۔ اس پر ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط فوراً اٹھا اور بھاگ کر گیا۔ تھوڑی دیر میں اونٹ کی اوجڑی لے کر آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شانوں کے درمیان اس وقت رکھ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حال میں سجدے سے سر مبارک نہ اٹھایا۔ تمام کفار یہ دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ کسی کافر نے بھی آگے بڑھ کر اس اوجڑی کو نہ ہٹایا، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی اور وہ آئیں اور انہوں نے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شانوں سے اس اوجڑی کو اٹھا کر پھینکا اور ان بدبخت کافروں کو برا بھلا کہا۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل فرمائی تو طبیعت عالیہ میں اس واقعہ کی وجہ سے ملال پیدا ہو گیا تھا۔ دل رکت انگیز تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ ان بدبخت قریشوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے، تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگاؤ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا کے نزدیک تھے، وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ اس لعین نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست کہنا شروع کر دیا، دین اسلام کی عیب جوئی کی اور گالیاں بھی دیں، غرض یہ کہ ہر وہ بات کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خاموشی کے ساتھ ابو جہل کی تمام باتیں سنتے رہے اور اسے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اس واقعہ کو ایک لونڈی دیکھ رہی تھی اور ابو جہل کی تمام باتیں بھی سن رہی تھی۔ وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کی کس بھی بات کا جواب دیے بغیر تشریف لے گئے ہیں اور ابو جہل زیادتی کر کے خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ قریش میں سب سے زیادہ غیرت مند اور بہادر شمار کیے جاتے تھے۔ شکار کا بڑا شوق تھا، اکثر اوقات شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے، تیر سے شکار کرتے تھے۔ جب بھی شکار سے فارغ ہو کر واپس آتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اس کے بعد قریش کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر ان سے سلام دعا اور گفتگو فرماتے تھے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ مدت سے ان کی یہی عادت تھی۔ جب ابو جہل لعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات زبانی اور زیادتی کی تو اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان گلے سے لٹکائے شکار سے واپس آئے اور سیدھے خانہ کعبہ کی طرف جانے لگے۔ چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طبیعت اور قریش میں بلند مرتبہ رکھنے والے جوان تھے، پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بہت تھی۔ وہ لونڈی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لونڈی کے قریب سے گزرے تو اس نے جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کنیت کے ساتھ پکار کر کہا، اے ابو عمارہ، کاش آپ اس مصیبت کو دیکھتے جو آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کی طرف سے آئی تھی۔ ابو جہل نے زیادتی کی انتہا کر دی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ابو جہل زیادتی کر کے چلتا بنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی کی یہ بات سن کر سخت غصے میں آ گئے اور انتہائی تیزی سے چلتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف گئے تاکہ اگر ابو جہل وہاں پر مل جائے تو اس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو جہل کفار کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور بڑی ڈینگیں مار رہا ہے۔ ابو جہل کو دیکھتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصے کے عالم میں اس کی طرف بڑھے اور اپنے کندھے سے کمان اتار کر اس زور سے ابو جہل کے سر پر رسید کی کہ اس لعین کا سر زخمی کر دیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، یا پھر میں بھی ان کے دین پر ہوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو وہی بتاؤ، وہی سے بھی کر کے دکھاؤ۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر چند کفار آپ کی جانب لپکے تاکہ ابو جہل کی مدد کریں، لیکن ابو جہل نے ان کو منع کر دیا، اور اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ پھر جب اسلام قبول کر لیا تو قریش یہ بات جان گئے کہ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی جانے والی کسی بھی ذاتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے بہت حد تک باز آ گئے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔